اصل میں میری کہانی شروع ہوتی ہے یونیورسٹی کے پہلے سال میں۔ میرے ساتھ ایک ایسا سال گزرا جہاں میرے خیال میں بہت سے مسائل میرے ساتھ پیش آئے۔ میرے والدین اسی سال الگ ہو گئے، میرا کتا مر گیا۔ وہ دن خاص طور پر بڑا مشکل تھا۔ مجھے ایک ہی ہفتے میں 2 کار ایکسیڈنٹ ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی سال میرے ایک دوست کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے خیال میں اس سال نے ایسے سوالات پوچھنے پر مجبور کر دیے، جیسے کہ میں یہاں کیوں ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، میں صبح کیوں اٹھتا ہوں، میں کیوں زحمت کرتا ہوں، میں کیوں نہ صوفے پر بیٹھ جاؤں، ٹی وی دیکھوں، جیری سپرنگ یا کچھ بھی۔ اور میرے خیال میں نے ایسے سوالات پوچھنا شروع کیے جو زندگی کے مقصد کے بارے میں تھے، اور اس نے مجھے ایک روحانی سفر پر ڈال دیا۔ قدرتی طور پر میں ایک آسٹریلوی ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں نے عیسائیت کا جائزہ لیا۔ میرے کچھ عیسائی دوست تھے، اور مجھے یاد ہے میں ایک چرچ کیمپ پر گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مزیدار کیمپ تھا۔ سب لوگ گا رہے تھے، مجھے الفاظ نہیں سمجھ آتے تھے، نہ ہی سمجھ آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آوازیں خوبصورت تھیں، لیکن سب کچھ عجیب سا لگا، اور سب مجھے بتا رہے تھے کہ خدا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا کتا مر گیا ہے۔ تو میں نے عیسائیت کی تحقیق جاری رکھی، اور میں نے عیسائیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کیتھولک فرقے کی، ہم بات کر رہے ہیں اینگلنکن بیپٹسٹ کی، پادریوں، پاسٹرز کی۔ اور جب بھی میں وہاں جاتا اور سوالات پوچھتا، مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بائبل نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ او میرے عزیز بھائی یہ ہے جواب، بلکہ وہ بس خود جواب دینا شروع کر دیتے تھے، بس اپنی رائے دیتے تھے۔ اور میں نے محسوس کیا کہ عیسائیت کی کئی تفسیریں ہیں، اور ہر کسی کی اپنی الگ تشریح ہے۔ ایک پادری ایک بات پر یقین رکھتا تھا، جبکہ دوسرے کا عقیدہ مختلف ہوتا۔ میں سوچنے لگا بائبل ایک ہی کتاب ہے، لیکن اس کی تفسیریں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا۔ اسی وقت جب میں یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھا، میں سروس اسٹیشن میں بھی کام کرتا تھا۔ میری جز وقتی نوکریوں میں سے ایک، اور میرے ساتھ ایک ہندو بھی تھے، ایک انڈین ہندو۔ ہم اکثر شفٹ تبدیل کرتے تھے، اور اس وقت میں بہت تجسس میں رہتا تھا، تو میں اس سے پوچھتا، یار یہ ہاتھی والے سر والا بندہ کون ہے، یہ کیا چکر ہے، اس بندے کا سر ہاتھی کا کیوں ہے؟ وہ کہتا، او یہ گنیش ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میں کہتا، تم لوگ کوئی شیر کا سر نہیں رکھ سکتے تھے، کچھ بہتر ہوتا، کچھ دھمکدار۔ ہم بڑی گہری مذہبی بحثیں کرتے، جب کہ لوگ پیٹرول خرید رہے ہوتے۔ کوئی آ کے کہتا، ہاں بھائی $5 کا پیٹرول دے دو، میں کہتا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اور دوبارہ بحث شروع ہو جاتی۔ لیکن میرے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل تھا، تو میں نے مزید تحقیق کی۔ میرے ایک اچھے دوست مورمن تھے، اور مجھے لگتا ہے یہ مذہب مجھے عیسائیت کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ پسند آیا۔ چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس، وہ لوگ کافی سخت گیر تھے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ کیفین بھی نہیں پیتے۔ تو بدقسمتی سے بھائی لوگ کوک بھی آؤٹ ہو گیا، کیونکہ لیبنیز لوگوں کو کوک پسند ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے مجھے ایک چھلانگ لگانی پڑے گی، ایک عقیدے کی چھلانگ۔ اور میں اس طرح کا انسان نہیں تھا جو بس یقین پر سب کچھ مان لے، مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے یہودیت کی بھی تحقیق کی، یقین کریں، اور میرا اصل نام ابو بکر سے پہلے روبن تھا، اور اگر آپ نے فلمیں دیکھی ہوں تو آخر میں روبن اسٹائن وغیرہ کا نام آتا ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، تو وہ کہتے، اوہ یہ بندہ تو اپنا ہی بندہ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے وہ چیزیں نہیں ملی جو میں تلاش کر رہا تھا۔ آخر میں نے بدھ مت کا بھی جائزہ لیا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ وہ مذہب ہے جسے میں اپنا لوں گا۔ میں نے سوچا یہ تو لاجواب ہے، یہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں، وہ کافی شعور والے لگتے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ ایک ہو کر جیتے ہیں، اور یہی چیز مجھے بہت پسند آئی۔ لیکن جتنا میں مزید گہرائی میں گیا، مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی خدائی مذہب نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک لائف سٹائل ہے۔ میرے ایک دوست تھے، ایک قریبی دوست جو کہ عیسائی تھے۔ آپ یقین کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا، بتاؤ کون کون سے مذاہب کی تحقیق کی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا یہودیت، عیسائیت، کیتھولک، بدھ مت، ہندو مت۔ تو وہ بولے، اسلام کا کیا؟ میں نے کہا، اسلام؟ وہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، میں اس مذہب کی تحقیق نہیں کرنے والا، وہ تو پاگل ہوتے ہیں۔
میں اس مذہب کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ لیکن دیکھو تقدیر کا نظام، میں خود کو ایک دن مسجد میں پاتا ہوں، یہ میرا ابدیت کی تلاش کا سفر تھا، تو میں سیدھا اندر چلا گیا جوتوں سمیت، سیدھا جائے نماز کے اوپر۔ وہاں ایک بھائی نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ سجدے میں جانے لگے تو میں ان کے سر کے بالکل اوپر سے گزر گیا۔ سبحان اللہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ادھر دیکھا اور ایک بھائی کو دیکھا، شاید آپ انہیں جانتے ہوں، ابو حمزہ، وہ یہاں آ چکے ہیں اور کچھ بار لیکچر بھی دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ، میں انہیں ابو ڈی کہتا ہوں کیونکہ ان کی داڑھی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ وہ میری طرف چلے آ رہے تھے اور میں نے سوچا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں مرنے والا ہوں، میں ایک گورا لڑکا ہوں، لینڈ میں آیا ہوں، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں گیا۔ وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے ایسے جیسے ابھی سہارا ریگستان سے آئے ہوں، بڑی داڑھی، بڑا لباس، لیکن سبحان اللہ ان کے منہ سے نکلے پہلے الفاظ تھے، کیسے ہو بھائی، سب ٹھیک؟ اگر ان کے ہاتھ میں آسٹریلوی بیئر کی کین بھی ہوتی تو مکمل سین ہوتا۔ سبحان اللہ، میں واقعی ان کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ دیکھیں آسٹریلین لوگ بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، کوئی غلط نہ سمجھے، لیکن لیبنیز لوگ وہ سب سے زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں جنہیں میں نے کبھی دیکھا ہے۔ اور جیسا کہ بھائی حمزہ نے بتایا، یہ بھائی مجھے بار بار چائے لا کر دے رہے تھے۔ یقین کریں مجھے ہر 5 منٹ بعد ٹوائلٹ جانا پڑ رہا تھا۔ وہ بس چائے رکھتے تھے اور بسکٹ بھی۔ میں نے زندگی میں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی تھی، اور شاید کسی حد تک میں بسکٹ کی وجہ سے واپس آتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ مذہب کی بھی وجہ سے۔ تو جب میں ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تو میں نے وہی سوالات پوچھنا شروع کیے جو میں نے پہلے پادریوں سے پوچھے تھے، پاسٹرز سے، اپنے دوستوں سے۔ اور سبحان اللہ، جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں کوئی سوال پوچھتا وہ مجھے سیدھا جواب نہیں دیتے تھے، وہ قرآن اٹھاتے اور کہتے بھائی یہ پڑھو، یہ ہے جواب۔ ہر بار یہی جواب ہوتا، اور میں پھر ایک اور سوال کرتا، مشکل سوال، آسان نہیں، جیسے خواتین کو حجاب کیوں پہننا پڑتا ہے؟ کیوں صرف مرد کو ہی 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، خواتین کو کیوں نہیں 4 شوہر رکھنے کی اجازت؟ میں سب سخت سوالات پوچھتا تھا جو عام طور پر انسان اسلام کے بارے میں پہلے پوچھتا ہے، لیکن سبحان اللہ وہ بار بار قرآن سے جواب دیتے تھے، اپنی رائے سے نہیں۔ اور ایک موقع پر میں تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا اور میں نے ان بھائیوں میں سے ایک سے کہا، یار تمہاری رائے کیا ہے، تم اپنی بات کیوں نہیں کہتے؟ تو ان میں سے ایک بھائی نے میری طرف مڑ کر کہا، میں کیسے رائے دے سکتا ہوں جب یہ خدا کا کلام ہے؟ سبحان اللہ، مجھے یہ بات دل کو لگ گئی۔ تو میں نے ان سے کہا، کیا میں ایک قرآن گھر لے جا سکتا ہوں؟ اور میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں اسے صوفہ سیدھا کروں گا یا کچھ اور، میں نے کہا میں اس کتاب کا ادب کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے قرآن دے دیا اور میں اسے گھر لے گیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ ایسا نہیں تھا جیسے میں کوئی کہانی پڑھ رہا ہوں، یا یہ ایسا تھا جیسے کوئی مجھے حکم دے رہا ہو، مجھے ہدایت دے رہا ہو۔ اور ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب واقعی مجھے روحانی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہانی پہلے سن چکے ہوں تو میں معذرت ہوا ہوں۔ میں نے موم بتی جلائی، کھڑکی کھولی، پردے ہٹائے، یعنی میں نے وہ روحانی فضا بنانے کی کوشش کی۔ میلبورن کی ایک خوبصورت گرم رات تھی، جتنی گرم ہو سکتی ہے میلبورن میں، اور میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا یہی رات ہے۔ میں تمام روحانی دلائل، تمام سائنسی دلائل میں پڑھ چکا تھا۔ پہاڑوں کا لنگر ہونا، ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما کیسے ہوتی ہے، سب شاندار دلائل۔ لیکن مجھے اب بھی وہ ایک آخری دھکا چاہیے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوں، بس چھلانگ لگانی باقی ہے، مجھے صرف ایک دھکا درکار ہے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، کمرہ خاموش، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں رکا اور میں نے کہا، اللہ یہ میرا لمحہ ہے، یہی وہ وقت ہے، میں اسلام کی طرف چھلانگ لگانے والا ہوں۔ مجھے صرف ایک اشارہ چاہیے، بس ایک چھوٹا سا نشان، کچھ بڑا نہ ہو، بس بجلی کی کوئی چمک، شاید آدھا گھر گر جائے یا کچھ ہو جائے، کچھ بھی چھوٹا سا۔ تیرے لیے تو آسان ہے، تو نے پوری کائنات بنائی ہے۔ چلو، میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ شاید موم بتی اچانک 4 میٹر اونچی ہو جائے جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے اب، اور کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں واقعی مایوس ہو گیا، سچ کہوں تو بہت دل شکستہ ہوا۔ میں بیٹھا رہا اور کہا، اللہ یہ تیرا آخری چانس تھا، میں یہاں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں،
شاید تو مصروف تھا دنیا کی دوسری طرف، بہت کچھ چل رہا ہوگا، اس بار کچھ چھوٹا سا کر دے، بس ایک کار کا سائلنسر پھٹ جائے، کوئی دیوار سے آواز آ جائے، آدھا گھر نہیں چاہیے، موم بتی بھی چھوڑو، بس کوئی چڑیا باہر پر ہی مار دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی۔ میں نے کہا چلو اب، اور سبحان اللہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ وہ دیوار کی آواز تھی، شاید وہی نشان تھا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں واقعی ٹوٹ گیا، مایوس ہوا۔ میں نے دوبارہ قرآن اٹھایا اور وہیں سے پڑھنا شروع کیا جہاں میں رکا تھا۔ سبحان اللہ، اگلی ہی آیت اگلے صفحے پر یہ لکھی تھی، اور جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کافی نشانیاں نہیں دکھا دی؟ اپنے ارد گرد دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پانی کو دیکھو، یہ سب اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کمبل سر پر لے لیا اور ایسے ظاہر کیے جیسے میں سو گیا ہوں۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا مغرور تھا۔ میں خدا سے اپنی خاص نشانی مانگ رہا تھا، جبکہ تمام نشانیاں شروع سے میرے سامنے موجود تھیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ تخلیق، یہ سب نشانیاں ہیں ہم سب کے لیے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا یہی وقت ہے، میں مسلمان بننے جا رہا ہوں۔ میں اسلام کا مطالعہ 6 ماہ سے کر رہا تھا، اور اب میں نے کہا بس اب میں شہادت دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کہنا ہے، کیا الفاظ ہیں، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ شاید عشاء کی نماز کا وقت تھا، یعنی رات کے 7-8 بجے کے قریب میں مسجد میں گیا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسجد میں تقریباً 1000 افراد موجود تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو اس دین کی طاقت، کتنے مضبوط لوگ ہیں یہ۔ پتہ چلا کہ رمضان کی پہلی رات تھی۔ رمضان؟ مسلمانوں کا رمضان؟ میں بیٹھ گیا اور بہت نروس تھا، سچ کہوں تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، بھائی یہ الفاظ بولنے ہوں گے، اشہدو۔ میں نے کہا کیا؟ میں انگریزی میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، عربی میں کہنا ہے۔ میں نے سامنے داڑھیوں کا سمندر دیکھا اور سوچا کہ اگر میں نے الفاظ غلط کہے تو میں گیا، اور میں واقعی خوفزدہ تھا۔ وہ مجھے گور رہے تھے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن آسٹریلین لوگ گور نہیں سکتے، لبنانی لوگ گور سکتے ہیں۔ تو میں بیٹھا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں کھڑا ہوا، اور سبحان اللہ جیسے ہی میں نے کلمات کہنا شروع کیے، سارا خوف میرے دماغ سے نکل گیا۔ ایسا لگا جیسے میرے سر کے اندر شاور چل پڑا ہو، کسی نے ٹھنڈے پانی کا نل کھول دیا ہو۔ ایسا لگا جیسے میں اندر سے صاف ہو گیا ہوں۔ میں نے شہادت کے الفاظ کہے، اور میں نے بالکل یہ توقع نہیں کی تھی کہ اتنے سارے بھائی میرے پاس آ کر شور مچائیں گے، مجھے چومیں گے، مجھے گلے لگائیں گے۔ سچ کہوں تو زندگی میں مجھے کبھی اتنے مردوں نے چوما نہیں تھا، لیکن وہ دن ایک خوبصورت دن تھا بے شک، اور اس دن میرے پاس اتنے بھائی تھے جتنے میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے، بہت ساری بہنیں بھی۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس دن سے میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرا خاندان شروع میں تھوڑا فکر مند تھا، انہیں لگا کہ میں ان کے ساتھ عجیب سلوک کرنے لگوں گا، انہیں لگا کہ شاید میں AK-47 نکال لوں یا گرینیڈ لے کر آ جاؤں، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ مذہب مجھے بہتر انسان بنا رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ یقین نہیں کریں گے، میری موہاک ہیئر اسٹائل تھی، سچ میں، اور نہیں میں کوئی تصویر نہیں دکھانے والا۔ میں آرمی گرینز پہنتا تھا، میٹیلیکا کا ٹی شرٹ، چیری ڈاکس۔ میں خوفناک لگتا تھا، مجھے لگتا تھا میں بہت زبردست لگ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں بڑا برا لگ رہا تھا، اور الحمدللہ اب میں اتنا اچھا لگتا ہوں جتنا کہ اب ہوں۔ برائے کرم مت ہنسیں، لیکن میرے والدین وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ایک بار مجھ سے ایسی بات کہی جس نے واقعی مجھے حیران کر دیا۔ میرے والد نے حال ہی میں مجھ سے قرآن مانگا، اور میں اس پر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ انہیں قائل کرنا سب سے مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جب سے تم مسلمان ہوئے ہو تم ایک بہتر انسان بن گئے ہو، تم زیادہ قابل اعتماد ہو۔ اگر میری گاڑی خراب ہو جائے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم آؤ گے اور مجھے لے جاؤ گے، جبکہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔